اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر تی تا الٹی پیش تو تا الٹی پیش تو یا کہہ لو تا الٹا پہ الٹی الٹا الٹے کوئی بھی لفظ انہوں نے الٹے اوپر لکھا ہوا ہے جی الٹے پیش کو تو وہ جملے کے مطابق الٹا بھی بول سکتے ہیں الٹی بھی الٹے بھی جملے کے مطابق تا تی تی تو تو بچوں اب یہ سبق نمبر 8 ہے ہمارا کھڑی حرکات پیچھے ہم نے جو حرکات پڑھی ہیں ان کو کئی علاقوں میں کہتے ہیں پڑی حرکات کیا کہتے ہیں یعنی جیسے ایسے نیچے چیز پڑی ہوئی ہے تو ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات کیا کہتے ہیں تو جو گرامر عربی گرامر میں ان کا نام ہے حرکات اشباعیہ حرکات اشباعیہ. جس طرح حروف مدہ لمبے ہوتے ہیں اسی طرح حرکات اشباع کا معنی بھی کھینچنا ہوتا ہے لمبا کرنا اب یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کا نام انہوں نے لکھا ہے کھڑی زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اردو کے لحاظ سے زبر زیر اور پیش کا لفظ مذکر ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں لڑکے کھڑے ہیں اب ہم کھڑا ہے تو نہیں کہہ سکتے جمع ہو ادب کے لیے یا کسی کو ادب کے لیے کہتے ہیں وہ کھڑے ہیں اس طرح کھڑے زبر جملے کے مطابق بول سکتے ہیں اب جو اگلی بات انہوں نے لکھی ہے یہ کھڑی حرکات حروف مدہ 3 ہے نا الف واو کھڑی حرکات بھی 3 ہے کھڑی زبر کھڑی زیر تو انہوں نے کہا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں قائم کا معنی کیا ہے بچوں کھڑا ہونا اور مقام کھڑے ہونے کی جگہ اب کھڑے کس نے ہونا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اس نے کس کی جگہ کھڑے ہونے حروف مدہ کی جگہ اب ہم مثال لیتے ہیں یہ تا پر جو کھڑی زبر ہے یہ کس کی جگہ پہ آئی ہے جی الف اصل میں یہ جو تا کھڑی زبر تا ہے ادھر اصل میں جو ہونا چاہیے تھا وہ پچھلے سبق میں آپ پڑھے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پکچر میں پیچھے سبق دیکھو تا زبر جہاں حروف مدہ کا سبق شروع ہو رہا ہے سبق نمبر 7 ہے جی یہ دیکھیں اس کے شروع میں با لکھی ہے انہوں نے با زبر الف اصل میں اسی طرح ہوتا ہے الف ہے اس سے پہلے زبر ہے اسی طرح یہ جو تا کھڑی زبر تا ہے ادھر بھی اصل میں تا پر زبر ہے اور الف ہے تو زبر اور الف کی جگہ تھی تو ان کو ہٹا کر زبر اور الف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کھڑی زیر کو لے آتے ہیں تو یہ اس کو پھر کہتے ہیں کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے یعنی اصل میں کھڑے ہونے کی جگہ الف اور زبر کی ہے ان دونوں کو ہٹا کے ان کی جگہ کھڑی زبر لے آئیں اسی طرح باتیں ہیں کھڑی زیر کس کے قائم مقام ہے ہاں کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ یہاں پر اصل میں یا جزم والی ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اصل عبارت میں یا جزم والی ہے اور اس سے پہلے تبھی یا مدہ ہوتی ہے نا ان دونوں چیزوں کو ہٹا کر یعنی یا کو اس کی جزم والی یا اور زیر ان کی جگہ کیا آ گئی ہے کھڑی زیر اسی طرح الٹی پیش کا آپ خود بتائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں ادھر کیا ہے واو اور واو مدہ اور پیش مدہ نہ کہو واو جزم والی واو ہے اس سے پہلے پیش اصل میں یوں عبارت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس واو اور جزم اور پیش کو ہٹا کر اس کی جگہ یہ ہے قائم مقام کا مطلب
تو جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو لمبا کرنے کی مقدار پیچھے ہم نے پڑھی ہے، ان کو بھی اسی طرح ہی لمبا کرنا ہے۔ یہ انہوں نے یہ جو دوسرے نمبر پہ لائن لکھی ہے نا، قائم مقام، کھڑی حرکات رفع مدہ کے، تو قائم مقام کا معنی کیا ہے؟ معنی لفظ کا ہے کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہونا۔ تو حرکات اشباعیہ 3 ہیں، اور جن کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ بھی 3 رفع مدہ، الف، واو، یا الف کا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر تو مطلب ادھر اصل میں الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ہٹا کے اب واو کا مدہ ہوتی ہے، پیش ہو اس سے واو ساکن جزم والی ہے اس سے پہلے، پیش اور یا کا مدہ ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے زیر، اصل میں وہ ہوتا ہے، تو ان کو ہٹا کے ان کی جگہ یہ قائم مقام آتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا؟ لمبا ان کو بھی اتنا ہی 2 حرکات کے برابر لمبا کرتے۔ اب آگے جو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس سبق میں بھی جو قریب الصوت، قریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس پاس، نزدیک نزدیک، صوت کا معنی آواز یعنی جن حرفوں کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قریب الصوت۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی آواز آپس میں کیوں ملتی ہے؟ جی ہاں، کئی تو ایسے حرف ہوتے ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، یا ان کے مخرج قریب ہوتے ہیں، یا ان کی صفات ہوا گیا ہم انشاءاللہ۔ اب ہے تا نقطے والی اور طوطے والی، یہ دونوں آپس میں کیوں قریب الصوت ہیں؟ کیونکہ ان کا مخرج ہے ایک ہے، ویری گڈ۔ تو اب ہم فرق کیسے کریں گے؟ اب تا کی آواز باریک، یعنی اس کی صفت استفعال ادا ہوگی، اور طو مستعلی ہے، صفت استفعال ہوگی۔ بالکل صحیح بچوں۔ اب پہلے تا تی تو، آگے جو انہوں نے کلر بھی دیا ہے اس کو بلو، تو وہ تو ان کے لیے جو یعنی گرامر تجوید وغیرہ نہ سمجھتے ہوں تو وہ بچوں کی سہولت کے لیے کلر بھی دے دیا انہوں نے۔ تو اب تو کھڑی زبر تو، کھڑی زبر تو کھڑی زیر توئی، کھڑی زیر توئی، تو الٹی پیش تو، الٹی پیش تو توئی، تو۔ اب آ گیا زا سٹی والا اور زال ذخیرہ، ان دونوں میں کی آواز کیوں میچ ہوتی ہے آپس میں؟ ایک مخرج نہیں ان کا، زبان کی نوک ہے زا میں، زال میں بھی زبان کی نوک ہے، لیکن زا کو پڑھتے ہوئے ثنایا علیہ پہ بھی لگتی ہے اور ثنایا سفلا نیچے والوں پہ بھی لگتی ہے، زال کو پڑھتے ہوئے صرف اوپر ثنایا علیہ کو لگتی ہے اور سیٹی نہیں آتی، یہ فرق۔ زا کھڑی زبر زا، کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، کھڑی زیر زی، زا الٹی پیش زو، الٹی پیش زو، زا زی زی زو۔ اب آگے زال، ٹھیک ہے، زال کھڑی زبر زا، کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، کھڑی زیر زی، زال الٹی پیش زو، الٹی پیش زو، زا زی زو۔ اب آگے بچوں زو ہے، یہ اس کی آواز زال کے ساتھ کیوں میچ ہوتی ہے؟ نہیں پہلے زال کو زوا سے ہم کرتے ہیں، میچ ہوتی ہے یعنی قریب الصوت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہاں، پہلے انہوں نے زا اور زال کا بتایا وہ قریب ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے تو دوسری لائن میں لکھ دیا، لیکن یہ اصل میں ہے تو صحیح نا، زال اور زوا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ اب ان کو الگ کیسے کریں گے؟ زوا کی صفت مستعلیہ استفعال استعلا، اور زال کی استفعال باریک صفت جو ہے نا نیچے رہنا آواز، وہ استفعال ہے جس کی وجہ سے آواز باریک ہوتی ہے۔ اب زو کھڑی زبر زو،
ذو کھڑی زبر ذو ضا کھڑی زیر ضی ذو کھڑی زیر ذی ضا الٹی پیش ضو ذو الٹی پیش ذو ضا ضی ضو ذو ذی ذو اب اگر سا باریک بھی ہوگی تو آواز اس کی میچ نہیں ہوگی سا کھڑی زبر سا سا کھڑی زبر سا سا کھڑی زیر سی سا کھڑی زیر سی سا الٹی پیش سو سا الٹی پیش سو سا سا سی سی سو سو اب آگے بچوں سین اور سا کی آواز قریب صوت ہے یا نہیں غلط قریب آپس قریب ہے سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ اور ثناء سفلیٰ دونوں کنارے ہیں۔ سا کا مخرج زبان کی نوک صرف اوپر والے دانتوں کا کنارہ ہے۔ اب سین اور صاد کی آواز قریب صوت ہے آپس میں یا نہیں؟ ہے کیوں؟ ان کا مخرج ایک ہے ان کا تو ایک ہی مخرج ہے، جی تو ان کو اب الگ کیسے کریں گے؟ جی وہ سیٹی بھی نکل دیا وہ تو صاد پہ بھی نکلے گی، کسا سین کو بڑی پڑھیں گے ہاں پھر مستعلیہ میں یا موٹا پڑھیں گے مستعار استفعال ہے سین میں اور صاد میں استعلا۔ چلو بھائی سین کھڑی زبر سا سین کھڑی زبر سا سین کھڑی زیر سی سین کھڑی زیر سی سین الٹی پیش سو۔ سین الٹی پیش اس سو سے بچوں پیش بھی انقل کرتے ہیں، اونٹ الٹی پیش پہ بھی ہونٹ اور واو پہ سا سی سو۔ سا سی سو آگے سو ایسے آگے بچوں صاد ہے صاد کھڑی زبر سو صاد کھڑی زبر سو سو صاد صاد کھڑی زیر سوئی صاد کھڑی زیر سوئی صاد الٹی پیش سو صاد الٹی پیش سو 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 صاد سوئی سوئی سو۔ سو یہ بچوں اب دال اور دود کی آواز آپس میں ہمیں لگتا ہے مکس ایک جیسی ہے، کیوں؟ مخرج ایک ہے ایک نہیں ہے، قریب۔ دال کا مخرج زبان کی نوک تھوڑا سا اور دود کا زبان کا کنارہ، زبان کا یعنی اس اعتبار سے کہ زبان پہ مخرج ہے ان کا تو قریب ہے۔ اب ان میں فرق مخرج کے لحاظ سے تھوڑے سے دور بھی ہیں تو مخرج کا بھی فرق ہے، لیکن ہم صفات کے ذریعے سے فرق کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ دال باریک ہے اور دود موٹا ہے، ویسے مخرج کا بھی اس کا اپنا فرق ہے۔ چلو دال کھڑی زبر دا دال کھڑی زبر دا دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر دی دال الٹی پیش دو دال الٹی پیش دو دا دا دی دی دو۔ دو آگے بچوں دود ہے دود کھڑی زبر دو دال کھڑی زبر دو دود کھڑی زیر دوئی دال کھڑی زیر دوی دود الٹی پیش دو دال الٹی پیش دو 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 دوئی دوی دو۔ دو اب بچوں کاف کش والا اور قوف دو نقطے والا ان کی آواز قریب الصوت کیوں ہے؟ مخرج قریب ہے، دونوں کا زبان کی جڑ ہے، جی لیکن جہاں زبان کی جڑ لگتی ہے نرم نہیں، زبان تالو کا زبان کی جڑ دونوں میں ہے، جی ادھر ایک ہی جگہ ہے، لیکن جہاں پہ وہ آگے لگتی ہے تالو کا سخت اور تالو کا تو اس کا مخرج سے بھی فرق ہو جاتا ہے، لیکن ہم فرق کس سے کرتے ہیں زیادہ؟ صفت سے، یعنی قوف موٹا اور کیف اس کو کیاف نہیں پڑھنا، بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں بچے کوئی بات نہیں، فرق کرنے کے لیے عام طور پہ بچے کاف میں فرق کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کیاف کش والا، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہہ لے تو خیر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کاف اور قوف یعنی موٹا اور باریک سے فرق کرے، ٹھیک۔
کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹی پیش کو، کاف الٹی پیش کو، کا کا کی کی کو. کو، آگے بچو قوف. اب قوف کھڑی زبر قو، قاف کھڑی زبر کو، قوف کھڑی زیر قوی، قاف کھڑی زیر کوئی، قوف الٹی پیش قو، قاف الٹی پیش کو، قو قا قوی کوئی قو. کو. اب بچوں آگے ہا اور ہا کی آواز کیوں قریب الصوت ہے؟ آپس میں قریب ہے. مخرج قریب صوت. ہا کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ، حمزہ ہا کا مخرج ہے، اور ہا کا تو قریب قریب ہے. اب ان میں صرف فرق صفت سے ہوگا، ہمس اور جہر ان کی صفات ہیں. آپ کے لیے یوں بچوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہا تھوڑی سی سخت آواز ہو اور ہا ٹھنڈی جیسے ہے بچوں کے لیے. ویسے فرق تو ہے ہمس اور جہر کا، شدت اور رخاوت کا. سوری جی اس میں بھی ہے، وہ اس میں بھی فرق نہیں ہے شاید. مخرج قریب قریب ہے، آواز ملتی جلتی ہے تو فرق کریں گے اس میں. فحسہ شخص دونوں ہمس میں ہے. اجد قطیم بکت لین عمر، اس لحاظ سے بھی صفات ان کی تقریباً ایک ہی ہیں. یہ مخرج سے ہی فرق کریں گے، ان میں ہم صفات میں فرق کرنا مشکل ہے. چلو بچوں، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹی پیش ہو. ہا الٹی پیش ہو. یہ ہمیں فرق مخرج سے ہی کرنا پڑے گا. اب یہ تھوڑی ہا ہی ہو. آگے بچوں ہا ٹھنڈی والی. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا 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 کھڑی زیر حی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹی پیش ہو، ہا الٹی پیش ہو، ہا ہا حی ہی ہو. ہو. چلو اللہ حافظ.